ایک وقت آئے گا لوگ اپنے اسلاف کو برا کہیں گے. تو میں اکثر سوچا کرتا تھا یار کوئی حضرت جنید بغدادی کو بھی برا کہے گا, کوئی حضرت بایزید بستامی کو بھی برا کہے گا, کوئی حضور غوث اعظم کو بھی برا کہے گا, کیسے ہوگا یہ؟ تو حضرت پھر جیلم کے اس لونڈے نے بتا دیا کہ ایسے ہوگا. تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں اس دور میں ہوں کہ جس دور میں حضور غوث اعظم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تشیعی کوئی, کہ جس دور میں حضرت بایزید کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بایزید تشیعی کوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. بستامی تمہارا ہے, قادیانی تمہارا. رپلائی ٹو ڈاکٹر سلیمان مصباحی حفظ اللہ آن بایزید بستانی اینڈ قادیانی. تو اس ویڈیو میں جو ہے رپلائی دیا ہے سلیمان مصباحی نے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کے لیے انہوں نے جو باتیں بولی ہیں یا جو ایکسپوز کیا ہے وہ آپ خود بھی سن سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے یہ بات رکھی ہے. اور ہم سب کو اللہ کا ڈر ہونا بہت ضروری ہے, اور ہم کسی بھی فرقے یا کسی کے اس سے یہ نہیں کہنا چاہتے کہ وہ کون کیا ہے اور کسی کو غلط بولنے کا حق ہے. اور اللہ ہم سب کو یہ سب چیز کرنے سے بچائے, اور اللہ ہم سب کو ہدایت دے, اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلائے. آمین ثم آمین. کہ اس طرح ہوگا. اصل میں ایشو بڑا نا کیمرے کا بھی. آج کل وہ کمرے والی سرکار بھی وارد ہوئی ہے, اس کا کام ہی بس بیٹھ کے کیڑے نکالنا ہے, اور اس کو بیچارے کو آتا بھی کچھ نہیں ہے, بس کیڑے نکالے گا بیٹھ کے. تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے, کیڑے والی سرکار تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے, تو مر جانا. تیرے جیسے کئی مر گئے, تیرے جیسے کئی مر گئے. تو سڑ, تو مر, تو اپنے کمرے میں مر جانا بہ گئے کیڑے کٹ کٹ کے. تو مر جانا اپنے کمرے چ بیٹھے ہیں کیڑے کٹ کٹ کے مر جانا. جس نے کیڑے نکال, اور یہ کوئی پہلا نہیں آیا, ایسے بڑے آئے ہیں اس سے پہلے جو کیڑے نکال نکال کے چلے گئے. لیکن قربان جاؤں آج بھی انہی کی قبریں زندہ ہیں. کیڑے والے کسی نو نہیں جانتا کوئی. ہاں جی, آج بھی بچے بچے سے پوچھ لو داتا صاحب کتنے رہتے ہیں, آج بھی بچے بچے سے پوچھ لو بابا فرید کتنے رہتے ہیں, آج بھی بچے بچے سے پوچھ لو خواجہ غریب نواز کہاں رہتی ہیں, آج بھی بچے بچے سے پوچھ لو حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کہاں رہتی ہیں. کئی کیڑے نکالنے والے آئے, مر گئے حضرت جی, پوچھتا کوئی نہیں. ان کی قبروں پہ لد پھینکنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اس نے مر جانا جی اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے, کچھ بھی نہیں ہونا. اس لیے یہ بالکل نہ آپ اس کی ٹینشن لیں. لیکن یہ ہے کہ بس ہماری عوام تھوڑی سی سادہ لو. میں کل بھی ایک بچہ جو ہے نا پرسوں مجھ سے میں یار گل سن, میں تیرے نہ بحث نہیں کروں گا کوئی, نہ بحث میری عادت ہے, نہ میرے کو بحث ہوتی ہے. تو کس بندے کی وکالت کر رہا ہے, کیا اس کا علم, کیا اس کا معاملہ ہے. غلام احمد قادیانی دجال نے جب ذلی نبی یا بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا نا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس نے ڈائریکٹ دعوی نبوت کیا ہوا ہے. اس نے کہا جی آپ اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے. وہ اس نے کہا کہ میں جو ذلی نبی یا ذل محمد یا اپنے آپ کو نبی کا سایہ کہتا ہوں, تو قطعاً یہ نہیں کہ میں کوئی ان کی مسند پہ بیٹھا ہوا ہوں, میں ان کا امتی ہوں. یہ میرا ان سے روحانی تعلق ہے کہ ان کے مشن کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں. چونکہ یہ نبیوں والا مشن ہے جو میرے سپرد ہوا ہے, اور مجھے رسول اللہ کی نبوت سے فیض ملا ہے, اس لیے میں اپنے آپ کو بروزی نبی یا ذلی نبی کہتا ہوں. ورنہ رسول اللہ تو خاتم النبیین ہے. لو سامو, جب مزید دبایا گیا انہیں کہ تھوڑے بابے سارے ہی کم پا کے گئے جائے. سب سے بڑا بابا ان کا بایزید بستامی, ابو یزید بستامی, یزید ابا 261 ہجری میں فوت ہوا ہے. ہمارا امام بھی 261 ہجری میں فوت ہوا ہے, امام مسلم. ان کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم. انہاں دا امام ابو یزید بستامی. ان کے بارے میں نے نہیں ان سے گن پوائنٹ پہ کلوایا. یہ تذکرۃ الاولیاء کتاب جو دیوبند اور بریلوی دونوں پرنٹ کر رہے ہیں, اس کے حوالے دیوبندیوں کی فضائل اعمال میں موجود ہیں, بریلویوں کی فضائل سنت میں. پوری دنیا میں قصے کہانیوں کی سب سے بڑی ٹیکسٹ بک بابوں کی صوفیاء کی تذکرۃ الاولیاء ہے. شیخ فرید الدین عطار
627 ہجری میں، آج چل رہا ہے، آج ہے 14 شعبان 1445 ہجری، 800 سال پہلے منگولوں نے اسے قتل کیا تھا، نگاہ نہیں مار سکا منگولوں کے آگے، اور آج اللہ نے منگولوں کی اولاد کو ہدایت دی ہے اور ان کے جو بابے ہیں نا ان کے اوپر مسلط کر دیا، کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ تو فرید الدین عطار جو ہے اس نے عربی میں کتاب لکھی تذکرۃ الاولیاء، اور یہ سارے بابوں کے قصے کہانی اس نے ہی سارے جمع کیے ہوئے ہیں، جو آپ کو مصباحی صاحب بھی سناتے نظر آتے ہیں، جو آپ کو طارق جمیل صاحب بھی، اسی طریقے سے یہ جو مصطفی صاحب ہیں یہ سناتے ہوئے نظر آتے ہیں، جتنے بھی آپ کو بزرگوں کے باپا جانی جو سناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء میں اس نے بایزید بسطامی کے اوپر 40-50 صفحوں کا چیپٹر بند ہے، اس میں جا کے اس نے اینڈ پہ جہاں ایک چیپٹر باندھا نا بایزید بسطامی کی معراج، اندازہ کریں، اور نیچے لکھا کہ اسے بھی معراج ہوئی ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے، بایزید نے خود دعویٰ کیا ہے۔ ہاں جی، اندازہ کرو، وہ چیپٹر جہاں سٹارٹ ہوتا ہے نا اس سے جسٹ پہلے آخری جو الفاظ ہیں نا پچھلے چیپٹر کے بایزید والے کے، اس میں ایک شخص بایزید بسطامی سے پوچھتا ہے کہ حضرت یہ بتائیں کہ عرش کیا ہے، اللہ کا عرش؟ انہوں نے کہا عرش میں ہوں۔ لو جی سنبھال لو۔ پوچھا گیا یہ قلم جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، انہوں نے کہا قلم بھی میں ہوں۔ پوچھا گیا یہ اللہ کی جو کرسی کا ذکر ہے، ان کا کرسی بھی میں ہوں۔ اچھا وہ پتہ نہیں کہنا ڈنگر سی سامنے، انہوں نے مننے والے بھی ڈنگرہ نے مننے والے ڈنگر۔ بھائی اس کے بعد ہی سمجھ آ جانا چاہیے تھی کہ بابا جی ٹون نے، ہاں سنا کے سننی، ٹنی پڑھ پڑھا کے سننی نہیں نے۔ وہ کہتے ہیں حضرت یہ جو آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، تو آپ سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہو گزری ہیں، تو یہ آپ کس قسم کے دعوے کر رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں پتہ ہے بایزید نے کیا بکواس کی؟ اس نے کہا میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں۔ لعنت ہے تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے، کتے دی موت مرو تسے، اور اگر تو نہیں کیا تے اللہ دے حضور تو بری ہے، منو تیرے نال کوئی لینا دینا نہیں۔ جے تو کیا تے کتے دی موت مرے، اور تیرے مننے والے، تیرے دفاع کرنے والے بھی کتے دی موت مر جان اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو۔ آمین۔ تسی قادیانی نو رو رہے ہو کہ انہیں ذلی نبی کیا ہے، وہ تواڈے بازی نے ڈائریکٹ کہا کہ میں ہی محمد ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں۔ دسو ہن قادیانی دا پیو کیڑا ہویا پھر؟ بایزید بسطامی۔ اور اگر اس نے نہیں کہا تو بری ہے، لیکن تم تو پرنٹ کر رہے ہو نا۔ آج کوئی وابی بھی نکلا ہے، کوئی دیوبندی نکلا ہے، کوئی بریلوی نکلا ہے کہ ان کتابوں کے اوپر بندی لگاؤ؟ لاہور سے پرنٹ ہو رہی ہیں، شبیر بردر پرنٹ کر رہا ہے، بریلویوں کا سب سے بڑا مکتب، پی ڈی ایف رکھے ہوئے ہیں۔ ان کو نظر پھر قادیانی آتے ہیں، قادیانیاں دے ابے نو پہلے پڑھو، پہلے چوراں دی ماں نو مارو۔ ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ جب اس نے یہ دعویٰ کیا، اس نے کہا حضرت یہ آپ اتنی بڑی بڑی جو باتیں کر رہے ہیں، میں یہ ہوں یہ ہوں، تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں تو اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں کہ حق بھی میں ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ۔ ہاں یہ جب یہ صوفیاء کی ٹرم جب بات ہو نا حق کی، تو اس نے کہا چونکہ حق میں ہوں، پھر آگے اس نے کہا اور حق کے اندر تو ہر چیز آ جاتی ہے، لہذا یہ ساری چیزیں میں ہی ہوں، وہی وحدت الوجود۔ ہاں بالکل پینتھیزم کا عقیدہ، کفری عقیدہ۔ توحید کو اسٹیبلش کرنا ہے تو قدیم کو حادث سے الگ کرنا ہوگا۔ اللہ اپنی مخلوق سے بالکل الگ ہے، ہاں خالق اور مخلوق کا فرق ہے، ایک حصہ نہیں بن سکتے۔ اب مجھے بتائیں ان چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ذلی نبی، بروزی نبی، انہوں نے تو ڈائریکٹ کیا ہے کہ سارے نبی میں وہاں، اور یہ پرنٹ ہو رہا ہے، یہ نہ سمجھیے گا۔ اور یہ آپ کے سامنے نا میرے ڈر کی وجہ سے شاید کہہ دیں اسی نہیں مندے، اور مندے جو ہے، اور پنڈی دے مفتی نے ویڈیو میں آ کے دفاع کیا ہے کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، جو انہوں نے کہا کہ محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اسی بازید نے بھونکا تھا نا، محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا۔ نعوذ باللہ، دو جھنڈے اس نے خود بنائے پہلے،
تو وہ پنڈی کے مفتی نے ویڈیو میں کہا کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ اس کے منہ سے اللہ بول رہا تھا تو اللہ کا جھنڈا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے وہ بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اب اصل میں یہاں یہ بیک پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک کلام رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. اور لعنت ہے تیرے عقیدے کے اوپر. اللہ کا جھنڈا تو پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، تیرے بازید کے ہاتھ میں کون سا جھنڈا آ گیا اللہ کا؟ ہاں، وہ اللہ کا وہ جھنڈا ہے جو اللہ نے غداروں کے لیے رکھا ہے. وہ بخاری مسلم میں ہے کہ میدان محشر میں ہر غدار اور خائن کے لیے ایک جھنڈا مقرر کیا جائے گا تاکہ دور سے پتہ چل جائے کہ اس نے خیانت دنیا میں کی تھی، غداری. تو یہ تمہارے بزرگوں کے جھنڈے یہ ہوں گے، لواء الحمد نہیں ہوگا. تو یہ باطل تعویلات دیکھ لو. تمہارا بازید، یزید کا ابا، وہ یہ کرتا رہا. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف ساری تعویلات اس نے کی ہیں پنڈی کے مفتی نے. علی اجویری صاحب نے کشف المحجوب میں یہی تعویلات کی ہوئی ہیں کہ بازید کے منہ سے اللہ بولتا تھا. تو کشف المحجوب، تذکرۃ الاولیاء، ان کتابوں کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے. یہ دونوں کتابیں بریلوی اور دیوبندی پرنٹ کر رہے ہیں، اور وہابی بھی بیچ میں مجرم اہل حدیث ان کے خلاف نہیں بولتے کیونکہ یہ اکٹھے ہیں تینوں. ہاں، تمہاری چوری ہم چھپائیں گے، ہماری چوری تم چھپا کے رکھنا. کل تک ایک دوسرے کو کس طریقے سے یہ انگریزوں کے ایجنٹ کوئی کچھ کہتا تھا، آج سارے اکٹھے ہوئے میں. تو یہ بایزید بستامی کی بکواسیات تذکرۃ الاولیاء میں پرنٹ ہے. اس کے خلاف بھی علماء کو میں دعوت حق دوں گا کہ آپ لوگ آواز بلند کریں. اب آپ لوگوں نے میرے انداز پہ نہیں جانا، آپ لوگوں کا بھی انداز میں نے دیکھ لیا ہے. تکیا کس طرح قادیانیوں کے بارے انہوں نے گلے پھاڑے نے، تو میں تو اس سے بہت ہلکا بول رہا ہوں. کیوں پھاڑے تھے تم نے؟ اس لیے کہ تم سمجھتے ہو جنرلی کہ انہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے. میں بھی جنرلی یہ سمجھتا ہوں اور میں نے ثابت کیا ہے کہ جن لوگوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا، جن کے خلاف تم بول رہے ہو، ان کا کھرا تمہارے گھر نکلتا ہے. تذکرۃ الاولیاء میں کشف المحجوب کے اندر. اور دیکھو یہ تمہارا یزید کا ابا تھا اور ایک حسین کا ابا ہے. ہاں، مسلم بن حجاج، ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، یہ ہمارا امام ہے کیونکہ اس نے ہمیں ہمارے امام کی باتیں بتائی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے قیامت والے دن میں قبر سے نکالا جاؤں گا، ہاں، اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی انشاءاللہ. اللہم اجعلنا منہم، آمین. اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور داروغے جنت پوچھیں گے کون؟ میں کہوں گا محمد. تو وہ کہیں گے کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر جنت کا دروازہ کھلے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہیں ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، المتوفا 261 ہجری. اور ایک تمہارے ہیں ابو یزید بستامی، تیفور بن عیسیٰ البستامی، بستامی بھی بولتے ہیں، بستامی بھی، المتوفا سیم 261 ہجری. تو یہ سارے ان لوگوں نے. پھر کشف المحجوب میں صاحب اور سکر کا چیپٹر دیکھیں، یعنی ان بزرگوں کے ماننے والے بھی پھر کیسے گمراہ ہوتے ہیں. کشف المحجوب میں علی اجویری صاحب نے لکھا ہے کہ میرا مسئلہ پھنس گیا تو میں نے جا کے بازید بستامی کی قبر پہ جا کے جھاڑو دی، میں مجاور بن گیا تو میرا مسئلہ حل ہو گیا. جی، یہ علی اجویری صاحب نے لکھا ہوا ہے. کیوں؟ تاکہ میری قبر پہ بھی آ کے مجاور بیٹھے. اور پھر وہ اس میں صاحب اور سکر کے چیپٹر میں بازید بستامی کے سکر کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا مسئلہ ہوا؟ رسول اللہ کی بھی تو نگاہ ایک دفعہ اپنے ایک صحابی کی بیوی کے اوپر پڑ گئی تھی نا، نعوذ باللہ، اور وہ زید ابن حارثہ پہ حرام ہو گئی اور بعد میں حضور نے شادی کر لی.
تو بايزید کا شکر بھی ادھر سے ثابت ہوتا ہے. ہمارے نبی بھی تو شکر میں تھے, نعوذ باللہ استغفر اللہ. اور کہا کہ جنید بغدادی کا صحف, تو وہ تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی تو اپنے ایک صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہو گئے تھے نا, اور تورات کا واقعہ لکھ کے اس سے بايزید بسطامی اور جنید بغدادی دونوں کو جسٹیفائی کیا. اور مکاریاں ان لوگوں کی دیکھیں, یہ ضیاء القرآن پبلیکیشن نے چھاپی ہے کشف المحجوب. اسی ضیاء القرآن پبلیکیشن نے پیر کرم شاہ صاحب الازری, یہ ان کا ہے کیونکہ ان کے جو پیر کرم شاہ صاحب کے پیر تھے نا, سیال شریف ان کی بیعت تھی, تو ان کے جو بڑے پیر تھے وہ ضیاء الدین ان کا نام تھا, اس کی نسبت سے انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا اپنا ضیاء القرآن پبلیکیشن. تو ضیاء القرآن جب تفسیر چھپی پیر کرم شاہ صاحب کی, سورۃ العذاب میں جب آیات آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ منہ بولا بیٹا جو ہے اس کے رشتے کے حوالے سے حکم نازل فرمایا, اور نبی الاسلام کو یہ اجازت دی کہ آپ زید ابن حارثہ کی جو متعلقہ ہے اس سے شادی کریں تاکہ یہ رسم ٹوٹے. وہاں انہوں نے کہا کہ بعض اسلام کے دشمنوں نے ہماری کتابوں میں یہ واقعات داخل کیے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور کی نظر پڑ گئی تھی زید ابن حارثہ کی بیوی کے اوپر. تو انہوں نے کہا یہ بالکل اسلام کے خلاف دشمنی ہے, یہ واقعات گھاڑ کے ہماری کتابوں میں داخل کیے گئے ہیں. تفسیر میں یہ لکھ رہے ہیں, اور اسی پیر کرم شاہ صاحب نے تفسیر میں یہ لکھا اور کشف المحجوب کا مقدمہ لکھ دیا کہ اس جیسی کتاب ہی کوئی نہیں. اور ساڑھے بابا جی خادم رضوی صاحب بھی ایسے ہاتھ میں پکڑتے تھے, وہی والی کشف المحجوب جس میں وہ باہر گنبد بنا ہوا ہے کہ جدا کوئی مرشد نہ ہوئے کتاب پڑھ لے. تو ہم پوچھتے ہیں پھر یہ اسلام کے خلاف سازش کرنے والے دشمن کون ہیں؟ اللہ معافی دے, آپ خود اسی خود اب یہ باتیں کریں, کہیں گے جی وہ پٹیشن آپ فائل کریں نا جی, انشاءاللہ ہم کروائیں گے. پٹیشنیں سالوں سے فائل ہو رہی ہیں ان کے خلاف, ابھی تک کوئی فیصلے نہیں ہو رہے. تم لوگ کرو نا, قادیانیوں کے لیے نکلے ہو نا, تو اب اینٹی قادیانی کام چھوڑو, ختم نبوت پہ کام کرو. او غلام احمد قادیانی دجال نے تو ذلی نبی کہا نا, تمہارے بزرگوں نے تو ڈائریکٹ پڑھوایا چشتی رسول اللہ. ہاں, آج مفتی منیب الرحمان سے انہوں نے فتویٰ دلوایا کہ جی وہ کتابیں بدل گئی ہیں. نہ مفتی صاحب کہانی نہ کرواؤ, کتابیں نہیں بدلیاں, تم لوگ بدل گئے ہو میرے ڈر کی وجہ سے. اگر یہ کتابیں بدلی ہوتی تو مجھے بتائیں, 8 سے 100 سال پہلے آلموسٹ 1921 میں ڈیتھ ہوئی ہے احمد صاحب بریلوی کی, وہ تو چشتی رسول اللہ والی کتاب کو انڈورس کر رہے ہیں. اس زمانے تک تو نہیں بدلی ہوئی تھی, یہ بعد میں بدلی ہے. ظاہر ہے ہم اعلیٰ حضرت کی بات مانیں گے تمہاری. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں کہا کہ سبع سنابل رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اگر تو اعلیٰ حضرت نے یہ جھوٹ بولا تھا, مارے گئے. ان کو پتا بھی تھا اس میں یہ لکھا ہوا ہے, کہتے نہیں ان کو نہیں پتا چلا. تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی, کہتے ہیں غوث وقت ہے تو دل دال, ساری کائنات کو رائی کا دانہ جیسے تھیلی پہ ہوتا ہے, اور نسوئے تو ہیں کتاباں دی تعریف کر دے ہو, اور رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا کہ نبی الاسلام نے خواب میں آگے کہا یہ کتاب بڑی مقبول ہے. چلے کوئی غلطی ہوتی تو ہم کہتے ہیں تو کفریہ کلمات لکھے ہوئے چشتی رسول اللہ پہ بھی جھوٹ باندھا. بخاری مسلم کی حدیث ہے, جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. آپ فیصلہ کرو کہ اعلیٰ حضرت کو کہاں پہنچانا ہے. بہتر یہ کہ بزرگی فارغ کروا لو, ورنہ دوسرے معنوں میں تو اگر انہیں جان بوجھ کے کیا ہے تو جہنم وچ گئے. پھر بہتر ہے کہ وہ کہ بزرگی شرگی کوئی نہیں, بزرگاں کو نہیں پتہ لگتا. آج کل تو بزرگاں دی حالت ہے کہ اینک لگا کے پڑھ رہے ہوندے نے. اے باپا جانی دیکھیں, اینک لگا کے, پیڈ سے اینک لگا کے اینج کر کے وڈا کر لے, کوئی عزت رہ جائے یار. یہ دلوں کے حال جانتے ہیں جو اینک لگا کے, اور ان کا وہ جو بیٹا ہے وہ معاویہ جس کا نام رکھا ہے, اتنا موٹا شیشہ لگا ہوا ہے اس کو, وہ بھی غوث وقت کا بیٹا ہے, اس نے بھی کتب ابدال بننا ہے کل کو. پہلے ہی نظر فارغ ہو گئی نے, انگریزوں کا چشمہ لایا ہوا ہے. اے دلوں کے حال جان دیں. اور چھڑ دو, میں میکینیکل انجینئرنگ کا اپنا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں, کوئی تمہارا زندہ مردہ بابا دیکھ کے صرف پڑھ کے بتائے لکھا کیا ہوا ہے, سمجھانا تو چھوڑ دو, صرف ریسائٹ کر لے سامنے سے دل کا, نہ سوئے تم ہے. تو اعلیٰ حضرت تو گئے. پھر 1937 میں ڈیتھ ہوئی ہے پیر میر علی شاہ صاحب کی, جو یہ کہتے ہیں جی بہت بڑے ہمارے جی ہیرو غلام احمد قادیانی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. وہ بھی ہمیں تو اب کچھ اور ہی سننے کو مل رہا ہے کہ نسیا کیڑا سی دھوئیں چو. ہاں,
وہ بھی ہو سکتا ہے کچھ عرصے تک میری ویڈیو آ جائے کہ انہیں تو نسیا کون سی، وہ چھڑ دو۔ تحقیق الحق فی کلمت الحق کتاب، اس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، رد کرنے کے لیے نہیں، تصوف کی رمز بیان کرتے ہوئے۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو ہے یہ جعلی ہے، کتابوں میں کسی نے، وہ مانتے تھے اس چیز کو، تو مندوسو مفتی مریب تھے شاہی کوئی نہیں، ڈائریکٹ چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ پھر 1945 میں ڈیتھ ہوئی ہے حکیم الامت اشعری تھانوی، اس نے تو پورا یہ چشتیہ کا پورا سلسلے میں جو خرافات تھی ان کے دفاع کے اوپر پوری کتاب لکھی ہے، السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ، اور اس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ واقعہ لکھا، اس کے 3 جوابات دیے اور ایسی بونگیاں ماری ہیں کہ میں حیران ہوں کہ اگر ان کے حکیم الامت اور بقول بریلویوں کے مریض الامت کا یہ حال ہے کہ اسے قرآن و سنت کی بیسک نالج نہیں ہے۔ میں نے تو پورا اس کا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے کہ یہ دیکھو 3 اس نے جھوٹے دفاع دیے ہیں چشتی رسول اللہ کے حق میں، میں نے ایک کا بات کا جواب دیا کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں کاٹ کے تو اپنے بابے کو بچا رہا ہے، کیونکہ وہ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں بیعت ہے نا۔ ہاں صوفیاء کو یہ بھی مانتے ہیں، المہند کے سٹارٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم فقہ میں فالوور ہیں امام حنیفہ کے، اور تصوف میں سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ، اور المہند کے اینڈ پہ جو سائن ہے نا اشعری تھانوی کے، اس میں اس نے نام کے ساتھ لکھا ہے اشرف علی تھانوی حنفی چشتی، تو یہ چشتی تھا، تو اسے تو نہیں پتا چلا کتاب بدل گئی ہے، اس نے تو الٹا دفاع کیا۔ تو اب مجھے بتائیں غلام احمد قادیانی دجال، اس کے ماننے والوں سے اگر ہم نے جان چھڑانی ہے تو اپنے دجالوں کا بھی خاتمہ کرنا پڑے گا۔ خاتمہ کیا کرنا ہے؟ یہی تھانوی صاحب کو جب ان کا مرید لکھتا ہے کہ جی میں جب سے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں تو روحانیت میں پروازیں کر رہا ہوں، اے روحانیت ہے جی، ہمارے ساتھ لوگ اٹیچ ہوتے ہیں، نماز شروع کر دیتے ہیں، ہمارے ساتھ کیا؟ ہمارے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ داڑھی رکھ لیتے ہیں، توحید ٹھیک کر لیتے ہیں، اہل بیت کا انہیں پتہ چل جاتا ہے، صحابہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، سب سے بڑی بات کسی کی بات کو قرآن و سنت کی دلیل کے بغیر وہ قبول نہیں کرتے، اور تمہارے پیروں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، ان کے ناموں کے کلمے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، خواب میں بھی پڑھا اور بیدار ہو کے بھی کہتے ہیں نہیں وہ بے اختیار تھا نا اس لیے پڑھ رہا تھا، تو قلم اٹھا ہوا سی، وہ بھائی ہم بابی کو نہیں کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں۔ جب اس نے یہ سب کچھ لکھا بابے کو، بابے کا کام تھا وہ کہتا تیرے تے شیطان چڑھ گیا، اے نہیں سی وہ کہہ سکتا بابا، انہوں نے کہا سی حضرت میں آپ کا مرید اس لیے ہوا تھا کہ میرے پہ شیطان چڑھ جائے۔ تو اسی اشعری تھانوی دی بیچارے دی مجبوری بھی سمجھو نا یار، کیوں ڈیمانڈ کر دے ہو؟ وہ بیچارہ ایک ہوئے گوں، اس بیچارے نے یہی کہنا سی نا، اس کے پاس تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کہ تیرے پہ شیطان چڑھایا کہ حضرت ہے تو لانا بھی تسی ہے، چڑھایا تسی ہے۔ جدو تک مرید نہیں سا ہویا کدے میں محمد رسول اللہ تو علاوہ کوئی کلمہ نہیں سی پڑھیا، چنگا تواڈے لڑ لگے ہوا میرے تے شیطان چڑھ گیا۔ تو اس نے لکھا واقعہ میں تسلی تھی۔ جو بندی کہتے ہیں خواب، اوے اپنے ابے دی گل پڑھ لو، انہیں خواب نہیں لکھا واقعہ، کیونکہ خواب کے بعد بیداری میں بھی تھا۔ واقعہ میں تسلی تھی کہ اشعری تھانوی تیرا پیر متبع سنت ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی کے ناموں کا لوگ کلمہ پڑھتے تھے، یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی جو ہے متبع سنت ہے۔ اچھا بات کا رخ بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں اس بندے کو ہوش نہیں ہو، یار بندے انہوں نہیں بابے دی گل کر رہے ہیں، بابے دا دسو کیا ہے؟ اور یار یہ زریر حرکت تو زرداری نہ کرے، یہ زریر حرکت تو نواز شریف نہ کرے، یہ زریر حرکت تو عمران خان نہ کرے کہ اس کے نام کا کوئی کلمہ پڑھے اور وہ آگے سے کہے بڑی تسلی ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن جیت جائے گی، اور تم تو سیاسی لیڈروں جیسے بھی نہیں ہو سکے۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر پابندی ہونی چاہیے نا جی۔ ہاں جس طرح کہتے ہیں نا ہاتھ اٹھا کے، ذرا ہاتھ اٹھا کے، دو ہاتھ اٹھا کے ہم دسو کہ بھئی قادیانیاں یہ جائز اولادو اور قادیانیاں دے جائز بزرگاں دے مننے والے ہو، پہلے اپنے گھر دا کھرا جڑا ہے صاف کرو، پھر مننا گے تجھے ختم نبوت تے کام کر رہے ہو۔ باقی سب کچھ تم لوگوں نے فراڈ کیا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ باتیں جب میں کرتا ہوں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، میرا درد بھی آپ سمجھے نا۔ ہاں آپ دیکھیں
جب یہ اپنے مخالفین نان مسلمز کے سامنے جاتے ہیں نا تو یہ پھر انجینئر ہی بن جاتے ہیں. پچھلے دنوں ایک قادیانی کا ایک مسلمان کے ساتھ مناظرہ ہوا, میں نام نہیں لیتا پھر لوگوں کے دل دکھیں گے. اس قادیانی نے جب دیوبندی بریلوی اہل حدیث کے بزرگوں کے کچے چٹے کھولے نا, تو ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ اس کے حوالے سے کوئی ڈیفینڈ کرتا. کہتا نہیں نہیں نہیں, مجھے کسی بزرگ کا حوالہ نہ بتائیں, آپ مجھے قرآن و سنت کا بتائیں. سیدھے انجینئر بڑھ جاندے جے. اتھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ, تھانوی رحمہ اللہ, احمد بریلوی رحمہ اللہ, اوتھے جا کے جی نہیں نہیں ہم کسی کو اون نہیں کرتے. یہ بھی ویسے ادھورا جواب ہے. جواب یہ دینا چاہیے سی یہ تہاڈے پیو نے لے جاؤ انہاں نو, اے جواب ہونا چاہیے. مناظروں میں تو یہی کچھ ہوگا. وہاں جا کہتے ہیں نہیں قرآن و سنت کی دفاع کے لیے ہم بیٹھے ہیں, ہم کسی ہستی کے دفاع کے لیے نہیں بیٹھے. تو مسلمانوں بھی یہی گل کریا کرو نا, ادھر تو تم ہستیوں کا دفاع کر رہے ہوتے ہو. تو اب آپ کو پتا چلا کہ یہ نان مسلم کے سامنے اپنا مقدمہ ہار جائیں گے جب تک کہ انجینئر والی ڈاکٹرن نہیں رکھیں گے. تو یار خدا کے لیے منافقت چھوڑو. یہاں پہ بھی اپنی عوام میں بھی وہی بات کرو کہ کوئی بزرگ ہم آن نہیں کریں گے, قرآن و سنت کو آن کریں گے, اور بزرگوں کی صرف وہ باتیں مانی جائیں گی جو قرآن و سنت کے مطابق ہے. نہیں تو اپنے اپنے بزرگ جڑے اپنے کول رکھو, سانو نہیں چاہیے تھا. بڑی خدمت کر لی انہوں نے اسلام دی. اچھا یہ ساری جو گستاخانہ عبارتیں ہیں نا جی, ان کے حوالے سے ایک تو ان کا لیم ایکسکیوز تھا جی کتابیں بدل گئی. وہ تو میں نے کچا چٹا کھول دیا کہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. 100 سال پہلے تک تو کوئی نہیں بدلی ہوئی تھی, آج میری وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں. چلیں اچھی بات ہے, لیکن وہ ان بزرگوں کا پھر کچھ علاج کریں جو دفاع کرتے رہے. ایک یہ بڑا ان کا ایکسکیوز ہوتا تھا, وہ ختم ہو گیا. دوسرا یہ کہتے ہیں جی بخاری میں ایک حدیث ہے, تعلیقاً امام بخاری لے کے آئے ہیں مولا علی علیہ السلام کا قول, اور پوری سند کے ساتھ مولا علی سے ہی روایت ہے جامعہ ترمذی میں, سنن ابن ماجہ کے اندر, کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو اٹھا لیا ہے. نمبر 1 جو مجنون اور پاگل شخص ہے, یعنی ان کے نزدیک وہ پھر آگے کہتے ہیں کلندر, اور ادھی کلندر بھی ہے. دوسرا سویا ہوا شخص جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے, اور تیسرا نابالغ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ بھی جو ہے نا اللہ کی محبت میں ایسے مجنون ہوتے تھے, اور پاگل کا وہ اللہ جو بندے ہو, اللہ کی محبت میں مجنون ہو کے یہ کچھ کرتے تھے. کیا حضرت ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں یہ کچھ کیا ہے؟ ایویں جھوٹا دفاع. تو بزرگ نہ پھر ڈکلیئر کریں, انہیں پاگل ڈکلیئر کریں. دوسرا ان کے پاس دفاع ہوتا ہے, صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے مثال بیان کی اس شخص کی کہ جو اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی توبہ سے کتنی خوشی ملتی ہے. گویا کہ ایک ایسا شخص جو ریگستان میں ہو اور اس کی سواری گم جائے اور اسے موت سامنے نظر آئے, کیونکہ ریگستان میں اگر سواری گم گئی, سامان آپ کا اس پہ لدا ہوا تھا, نہ کھانے کی کوئی چیز نہ پینے کی, وہ اپنی موت کا انتظار کرے. تھوڑی دیر بعد اچانک وہ سواری سامنے آ جائے اور وہ اتنا خوش ہو دوبارہ زندگی ملنے پر کہ بے اختیار اس کی زبان سے نکلے, کہنا تو اس نے یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ, لیکن اس کے الٹ الفاظ نکل گئے کہ تو میرا بندہ میں تیرا رب, اور آگے نہیں پڑھتے, اس میں آگے الفاظ ہیں من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ, خیر ہے بیٹا تسلی ہے. اب دیکھیں یہ 2 الفاظ, یعنی اس کو تو نبی علیہ السلام زبان کا لڑکھڑانا کہہ رہے ہیں, غلط مان رہے ہیں, یہ دفاع کر رہے ہیں. یہ ٹوٹل ان کے پاس 3 دفاع تھے. کتابیں بدل گئیں, 3 لوگوں سے قلم اٹھا بخاری کی حدیث, اور من شدت الفرح مسلم کی حدیث. ٹوٹل ان کے پاس یہ ہے, پورے ذخیرے حدیث میں یہ ہے ان کے پاس, اور وہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ. اس سے آپ ان کا علم حدیث کا بھی اندازہ کر لیں کہ کیا ہے. ہوں سمجھ لگے میں ریڈ بیک گراؤنڈ آج کیوں لایا. ہاں آلموسٹ میرا خیال ہے ہم 3 سال ہو گئے میں یہاں شفٹ ہوئے پہ, 3 ہونے والے ہیں. یہ پہلی دفعہ ریڈ بیک گراؤنڈ میں نے لگایا آج کے ٹاپک کی وجہ سے اسپیشلی. الحمدللہ. دیکھیں انہوں نے مجھے
किस तरीके से वनरेबल किया। मेरे नाम में मिर्जा आता था और इन्होंने कई सालों तक ये मुहिम चलाई, हत्ता कि मैंने इनका जख्म चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह इतना छीला कि आज ये बैकफुट पे चले गए। अब कोई ताजा बंदा ये बात नहीं करता कि इंजीनियर साहब कादियानी है या कादियानी नवाज है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो पै जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ, ਓਏ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਓਏ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। स्टेज पर बैठने वाले हाथ खड़ा करके बताएं, मुझे बताएं ये काम ठीक है कि नहीं। तमाशा करते हो, फिर कहते हैं मसलक का काम नहीं होता, मसलक वालों को तुम खुद रगड़ते हो। और जरा तुहाडे पिओ नूं पै गया, हुण तुसीं चुप बैठे हो, और निकलो बाहर। तो मैं दोनों दस देवा, जो भी खत्म नबूवत की काज के खिलाफ इस तरीके से आवाज बुलंद करेगा, चिश्ती दज्जाल का मानने वाला या थानवी दज्जाल का मानने वाला या गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल का मानने वाला, मैंने उसका कोई बाबा नहीं छोड़ना। अग्गू लैके पीछे तक सारे पुण के रख देने ने। देखें किस तरह ये सहमे बैठे हैं। बड़ा बुरा वक्त आया जे ना होते, यकीन करो। मौलवी जिनसे एस्टेब्लिशमेंट डरती थी, अदलिया के जजेस डरते थे, आज हमसे जो है वो भीख मांग रहे हैं कि इंजीनियर साहब हमारे बुजुर्गों को गुस्ताखे रसूल ना कहा करें। वाह वाह, तुम पूरी दुनिया को गुस्ताखे रसूल कहो, इसके ऊपर चंदे बटोरो, बुजुर्गियां अवेल करो, और ये सिलसिला तुम्हारा थमने को ना आए। आज उसी डॉक्ट्रिन के ऊपर जब हमने तुम्हारी गुस्ताखियां हाईलाइट की हैं, तो अब तुम्हें ये बुरा लग रहा है। अगर तुम वाकई रसूलुल्लाह के साथ मुखलिस होते ना, तो मेरे साथ आके खड़े होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो, तुमने और तुम्हारे बुजुर्गों ने गद्दारी की। 1200 साल में जितनी इज्जत अवेल की थी तुम लोगों ने, अल्लाह और उसके रसूल के नाम को बेचकर, मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर, देवबंद में, बरेली में, अजमेर में, बगदाद में लोगों को जाके फेंका। चंदे बटोरे अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जायदादें बना ली, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे गद्दारी की तुम लोगों ने। तो देखो फिर अल्लाह ताला ने तुमसे कैसा बदला उतारा है कि 1200 साल में जो तुम लोगों ने इज्जत अवेल की थी, अल्लाह ताला ने 12 साल के अंदर कुत्ते की तरह तुम्हारी मट्टी पलीत करवा दी है। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। हमारा एक नारा तुम्हारे सारे दज्जालों को ले डूबा है, खा वो चिश्ती दज्जाल हो, शिबली दज्जाल हो, थानवी दज्जाल हो, या इनकी शैतानी औलाद गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो। सब फारिग हो गए अल्लाह के फजल से। रसूलुल्लाह के बारे में कुरान में है, इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जो मजाक उड़ाने वाले लोग हैं ना, हम आपको कफायत कर जाएंगे उनके मुकाबले पर। तो क्या इसका मतलब कोई आयत का ये लेगा कि अगर रसूलुल्लाह की कोई गुस्ताखी करे तो अल्लाह ताला खुद बदला ले लेगा और हमने कोई कानून एग्जीक्यूट नहीं करना उसके ऊपर, या उसे नहीं समझाना? कितनी नॉनसेंस बात है। दुनिया में कानून इसीलिए बनाए जाते हैं ना, अल्लाह ताला ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा हुआ है। बहरहाल इसमें उनके लिए भी लम्हा फिक्री है जिन्होंने सदियों से हमें कहानियां करवाई थी कि जी हमारे बुजुर्ग निगाह मार के ये कर देते थे, वो कर देते थे। वो हमारे खादिम रज़वी साहब भी कहा करते थे ना कि जी इमाम मालिक फरमांदे ने उम्मत मर जाए, नबी दी गुस्ताखियां हो रही। इमाम मालिक फरमाते सन फिर उम्मत जिंदा क्यों है, फिर मर जाए सारी, फिर मर जाए सारी। पूरी आलम इस्लाम इस वक्त या तो मर जाए, या तो मर जाए सारा आलम इस्लाम, या फिर हुजूर की इज्जत पर पैर दे। बस दो बातों में से एक बात है, बस या सारा इकट्ठा होकर मर जाए, तो या फिर फ्रांस को जवाब दे कि जी इमाम मालिक फरमाते हैं कि उम्मत मर जाए कि नबी की गुस्ताखियां हो रही है और उम्मत कुछ नहीं कर रही उन गुस्ताखियों को रोकने के लिए। तो मैंने कहा था बाबा जी सब्र करो, पहले तेरे गौस कुतुब अब्दाल क्यों ना मर जान, कुत्ते दी मौत मर जान। कि अगर उनके पास ये इख्तियार था कि कल तक तो वो निगाहें मारते थे, आज वो निगाह मार के यूट्यूब से
فیس بک سے باقی سوشل میڈیا سے رسول اللہ کے خلاف ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کروا سک رہے، ایسے غوث کتب ابدال کتے کی موت مر جائیں۔ بالکل بابا جی میں تمہارے ساتھ ہوں، امت کو نہ مارو، امت تو بیچاری لاچار ہے، تمہارے بابے تو بڑے نگاہیں مارتے تھے، آج کدھر مر گئے؟ اس کا مطلب ہے تم نے جھوٹ بولا تھا۔ یا تو یہ مانو یا یہ مانو کہ سب سے بڑے گستاخ رسول ہیں۔ او بندہ لبو جی ڈیوٹی ہے جتھے یوٹیوب دی ہارڈ ڈسک پئیاں نے، سب تو پہلے میں 295 سی او دے لواواں گا۔ غدارا، تو نے اپنے نبی کے نام کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا؟ آج جب رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ فلمیں اپلوڈ ہوئی ہیں تو کدھر مر گیا ہے؟ امام مالک فرماندے نے امت مر جائے، تیرے غوث پہلے مرن ہوئے، تیرے کتب مرن، تیرے جعلی اولیاء مرن پہلے، نگاہ مارنے والے۔ اور ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ اور ان کے ماننے والے ہمارے ایک نعرے کی گج سے ہی مر گئے ہیں۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ اپنی جگہ ہے بھائی۔ ساتھ ساتھ انجینئر صاحب آپ صرف نا ملحدین پہ کافروں پہ کام کیا کریں، اپنوں کو چھوڑ دو۔ اور تسی منافق ہو، کافروں سے ہمیں وہ خطرہ نہیں ہے جو ان منافقین سے ہے۔ قادیانیوں سے ہمارا کیا اختلاف ہے کہ تم نے اللہ رسول کا نام لے کر منافقت کر کے اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، یہی ہے نا؟ قادیانی کہاں سے نکلے ہیں؟ کیا ہندوؤں میں سے نکلے ہیں؟ کیا کرسچنز میں سے نکلے ہیں؟ وہ نہیں، حنفی سنیوں میں سے نکلے ہوئے ہیں۔ غلام احمد قادیانی حنفی سنی تھا، آج بھی وہ حنفی ہے، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں۔ اوے بریلویو دیوبندیو تو آڑے ہر نماز پڑھ دے جے۔ ہاں، بخاری مسلم میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین، اس طرح نماز نہیں پڑھتے۔ اور تو آڑے پر آ جائے حنفی دیوبندی، حنفی بریلوی، حنفی قادیانی، ان کے خلیفہ کی اپنی ویڈیو ریکارڈ ہے کہ ہم حنفی ہیں۔ We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the ulama, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. ان میں سے نکلے میں تو اس نے جو گمراہی پھیلائی، ہمیں اس کے اوپر غصہ آتا ہے، اس لیے آتا ہے کہ اس نے اسلام کا نام لے کر اسلام کو نقصان پہنچایا۔ بالکل اس طریقے سے تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، اس طریقے سے باقی بزرگوں نے جو جو ختم نبوت پہ ڈاکے مارے، ہمیں بھی ان پہ غصہ آتا ہے کہ تم لوگ منافقت کر رہے ہو۔ پہلے گھر کی صفائی ہوگی۔ کافروں کو ہم کس منہ سے اسلام کی دعوت دیں گے جب اسلام کا جنازہ نکالنے والے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں؟